الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آدم یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم
اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اور بہنوں، عزیز طلبہ کرام اور معززات طالبات، دعائے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی محبت جو اس کے دل میں ڈالی گئی ہے وہ کتنی ہے اور کس انداز کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ہر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہیں۔ بعض اوقات انسان کے اوپر ان چیزوں کی محبت کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دور نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا ان چیزوں کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے دین کے بیچ میں اس کے اندر رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ فرمایا زلزلہ مزین کر دی گئی ہے للناس سے لوگوں کے لیے، حب الشہوات ان کی خواہشات، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولاد میں سے، والقناطر اور خزانہ، المقنطرتی جو جمع شدہ ہو، من الذہب سونے میں سے، والفضہ چاندی میں سے، والخیل المسومۃ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے سدائے ہوئے ہوں، سکھائے ہوئے ہوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، مویشی، گائیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ جتنے بھی مویشی ہیں، والانعام چوپائے، والحرث کھیتی، فصل، زمین، کاشتکاری، اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور لوگوں سن لو، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی ساز و سامان ہیں، دنیا کے تھوڑی بہت چیزیں ہیں، ذالک متاع الحیات زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، واللہ عندہ، اور یہ بات بھی جان رکھو، واللہ عندہ حسن المآب، اور بے شک اللہ کے پاس ہی اصل ثواب ہے، اجر ہے، بدلہ ہے، جو اس رب نے تمہیں قیامت کے روز لوٹانا ہے۔ یہ تو یہی رہ جائے گا، 2 مہینے، سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بالآخر چھوڑ کے جانا ہے، اس کی محبت تو ٹوٹ جانی ہے۔ یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، چوپاؤں کی محبت، خزانے کی محبت،
زمین کھیتی باڑی کی محبت، یہ محبت کہاں تک جائے گی؟ بلاخر ٹوٹے گی۔ اس کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے۔ انسان اس وقت کہے گا کہ جب موت کو دیکھ لے گا کہ لے لو جتنا بھی میرے پاس سامان ہے، جتنا بھی میرے پاس خزانہ ہے، یہ جتنے بھی جمع شدہ خزانے میرے پاس رکھے ہوئے، سونے میں سے ہے، چاندی میں سے ہے، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں میں سے ہے، کچھ بھی ہے، سب لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ محبتیں ہر انسان کے دل میں ہیں، امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، عالم ہے، طالب علم ہے، امام ہے، خطیب ہے، مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ محبت میں ڈالی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے، پیوست کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، دل میں رچا بسا دی گئی ہے، یہ اس کے دل کی کیفیت کے اندر ہے۔ فرمایا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے محبتوں کا معاملہ ہو، والبنین، اولاد سے محبت کا معاملہ ہو، اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی گئی ہے۔ اس کے گھر کی جو فیملی ہے وہ افراد ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان تمام کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ اور پھر یہی تو وجہ بنتی ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، جائز و ناجائز کے معاملے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، بس ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد ہوتا چلا جاتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں، میرے گھر والے خوش ہو جائیں، انہیں سے سکون سے ہر چیز میسر آتی چلی جائے۔ پھر نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، ایک ایک گھر میں کمانے والا ہے اور پھر 20 لوگ کھانے والے، ان تمام کے اخراجات بھی لے کے چلتا ہے۔ باہر لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں آ جاتا ہے، کسی سے انبن ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کے معاملات میں آ کے اتنی محبت اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، بعض اوقات یہ حرام و حلال کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے دین کو بھی بھول جاتا ہے، قربانیوں کو بھی بھولتا چلا جاتا ہے، بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے گھر والے، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی، میرا ماں، میری بیٹی، میری بہن، میرے گھر والے وہ خوش ہو جائیں، انہیں اچھی زندگی مل جائے، انہیں عالی شان عمارت مل جائے۔ من النساء والبنین، اولاد کی محبت بھی ٹوٹ ٹوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما اولادکم واموالکم فتنہ، اور لوگوں یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں آزمائش کا ذریعہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت، کیسی محبت ہے اولاد کی؟ کہ انسان اپنے آرام کو بھول جاتا ہے، اپنی بھوک، اپنے پیاس کو بھول جاتا ہے۔ اولاد کی محبت، ہلکی سی تھوڑی بہت تکلیف میں آ جائے، اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں،
راتوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگتا ہے کہ بیماری ہو جائے. کیوں؟ اولاد ہے. یعنی لے کے بھاگے گا تو کون لے کے بھاگے گا؟ ذرا سوچ، جس طرح تیری اولاد ہے، تجھے محبت ہے اور اس کی خوشی میں خوش ہے، اس کے غم میں دکھ ہے، تو اپنے والدین کے بارے میں بھی ذرا سوچ. یہ لمحات، یہ پل ان کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے اور وہ بھی تجھے ایسے لے کے بھاگے ہوں گے، تیری بھوک پہ، تیری پیاس پہ پریشان ہو گئے ہوں گے. مکافات عمل ہے، ایک پہیا ہے زندگی کا جو گھومتا ہے. بیٹا جب باپ بنتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور بیٹی جب ماں بنتی ہے پھر اسے معلوم چلتا ہے کہ میری ماں کی کیا کیا قربانیاں تھیں، کن کن حالات میں انہوں نے مجھے پالا، مجھے پڑھایا، میری خواہشات کا خیال رکھا. آج تو جدت ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز موجود ہے. جو جو چیزیں آج ہماری اولادوں نے دیکھی ہیں ہم نے بچپن میں وہ نہیں دیکھی. اللہ اکبر اللہ. تو فرمائیے محبت انسان کو دل میں جو اللہ نے ڈال دی ہے، ابھی انسان کا کام ہے کہ غلبہ کس چیز کا اس کے دل میں، اللہ کے دین کا غلبہ ہے یا ان چیزوں کی محبت کا غلبہ ہے؟ آزمائش ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش ہوگی، کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا، تیرے میرے والد اول اگرچہ جنت میں داخلہ فرما دیا. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ اما حوا علیہ السلام جنت میں. واللہ قادر ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ چاہے جنتوں میں آزمائش کر لے بندے کی، اسے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اللہ نے وہاں پہ آزمایا. نوح علیہ السلام کو آزمایا. سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. پھر ان کے حواریین، ان کے اصحاب، ان کے صحابہ، اللہ نے ان کی آزمائشیں کی ہے. کبھی بھوک کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کبھی پیاس کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے. تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں دیکھی، کیسی کیسی جگہوں پہ آپ کو آزمایا گیا. اللہ اکبر اللہ. فرمایا غزوہ آزاد ہوتا ہے صحابہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام بھی اس غزوے میں بڑھ چڑھ کے حصے لے رہے ہیں. صحابہ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، چٹانیں توڑی جا رہی ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہے. سردی کا عالم ہے، سرد ٹھنڈا موسم ہوا ہے. صحابہ بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں، ایک پتھر اپنے جسم پہ باندھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، تاکہ کمر سیدھی ہوتی چلی جائے. پھر کام کاج میں لگ جاتے ہیں. دشمنوں کا بھی خوف بیٹھا ہوا ہے، موسم کا بھی خوف بیٹھا ہوا ہے. خندقیں بھی کھودی جا رہی ہیں، چٹانیں بھی توڑی جا رہی ہیں، پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. پتھر باندھ لیے جاتے ہیں، کمر سیدھی ہو جائے گی، تاکہ اس کمر کے سیدھے ہو جانے کے
بعد دشمن کو یہ نہ لگے کہ مسلمان کمزور ہے۔ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بھوک سے تڑپنے لگ جاتے ہیں، بلکنے لگ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے معصوم بچے تو نبی علیہ السلام کی طرف جایا جاتا ہے کہ چلے آپ علیہ السلام سے اپنے حالات و واقعات کا تذکرہ فرما دیں، تاکہ آپ علیہ السلام کو انتظام فرما دیں گے، ہمارے بھی اور ہمارے بچوں کی بھی بہتری ہو جائے گی، کم از کم اس بدتر سے تو جان چھوڑ جائے گی۔ صحابہ اجتماع کر کے دو چار جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی جی، اللہ اکبر، حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں، دشمن کا بھی خوف ہے، موسم کا بھی خوف ہے، دشمن بھی چاروں طرف سے بیٹھا ہوا دھاگ لگا ہوا ہے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں سے آ نہیں سکتے ہیں، بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہیں، ہماری بھی حالت کمزور ہو گئی ہے، آپ کچھ کیجئے، کچھ کیجئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اور صحابہ دیکھ کے حیران ہے کہ ہم نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہے، پیارے پیغمبر نے تو پتھر باندھے۔ ایسی حالت آئے گی تیرے میرے کہ پتھر باندھنے پڑے ہوں اپنے بیٹوں پہ، اپنی اولاد کے پیٹوں پہ پتھر باندھنے پڑے ہوں۔ یہ آزمائش تکلیف تیرے میرے پیغمبر نے اٹھائی تیرے میرے لیے، اور وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ اکبر۔ فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة۔ فرمایا سونا چاندی یہ جمع کیا جاتا ہے، اس کی محبت بھی ہر انسان کے دل میں موجود ہے، ہر چیزوں پہ اس کا غلبہ موجود ہے۔ مقنطرۃ کہا جاتا ہے جمع کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال جمع ہو جائے، اس کے پاس سونا جمع ہو جائے، چاندی جمع ہو جائے، اموال جمع ہوتا چلا جائے، اس کی محبت بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ آیا کہ مال کی محبت کا غلبہ ہے یا اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ جب خرچ کی بات آتی ہے تو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر مال کا غلبہ ہے۔ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس میں مال کا غلبہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ جب خرچ کی بات آ جائے، زکوٰۃ کی بات آ جائے، غریبوں، مستحقوں، مسکینوں کی بات آ جائے، مسجد و مدارس کی بات آ جائے، اللہ کے دین پہ دینے کی بات آ جائے، تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے کہ لے جاؤ، لے جاؤ، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ اپنے عمل سے بتا ہی دیتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، دنیا کی کسی بھی چیز کا غلبہ نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، لاؤ جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، اللہ کے راستے میں لاؤ، لے آؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، جہاد میں لگاؤ، غریبوں میں دینا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ صحابہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر بھی جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر بھی جاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں
آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر جا کے اپنا مال جمع کیا، کہا بیٹی مال جتنا بھی ہے سب جمع کیا جائے۔ سارا مال وہ تھا ہی ان کے گھر پہ، کتنا مال پھر بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے دو حصے بناتے ہیں، کیونکہ گھر والے بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا حصہ بنا کے آدھا حصہ باندھ کے پوٹلی میں لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی جی یہ لیجیے مال حاضر ہے، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اینا ابا بکر، میرا ابو بکر کہاں ہے؟ ذرا اسے تو بلا کے لاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، وہ مال لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ کہا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فرماتا ہے میں تو اپنے مال کے دو حصے بنا کے آدھا حصہ گھر پہ چھوڑ کے آیا، آدھا حصہ سارا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ کہا ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کر چھوڑی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بڑی تعریفیں بیان فرمائی ہے۔ کہا اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی جی اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے حتیٰ کہ دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے اسماء ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا بیٹی یہاں پہ ایک پن لگائی تھی، ایک سوئی لگائی تھی، اگر وہ بھی مل جائے تو وہ بھی پیارے پیغمبر کے حکم پہ اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے۔ سارا مال جمع کر کے اللہ کے نبی جی گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ کہا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی اللہ کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت۔ اللہ بھوکے مر گئے، گھر میں کچھ نہیں بچا پھر ان کی۔ آج تو لوگ بڑی بڑی باتیں بنا دیتے ہیں، جناب اپنے گھر والوں کو تھوڑا خیال کیجیے۔ اگر سارا اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، سارا وقت اللہ کے راستے میں لگے رہیں گے، تو پھر اللہ ان کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اللہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی کو ضائع نہیں فرماتا۔ جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے، نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ کی مدد تو ایسی ہے کہ اس سے بڑی مدد ہی کسی کی نہیں۔ اب یہ غلبہ ہے، اگر مال کا، دنیا کا، متاع کا اس پہ غلبہ موجود ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین، اس کی محبت اس کے دل میں کمزور ہے۔ لیکن اگر اللہ کے دین کی محبت ہے اور اللہ کے دین کا غلبہ اس کے پر موجود ہے تو پھر یہ ان آزمائشوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں آزمائشیں بن کے اس کے پاؤں میں گھومتے ہیں، اس کے آگے پیچھے آتی ہیں۔ جمع شدہ خزانہ سونے سے، چاندی سے، اس کی محبت پہلے کے دلوں میں بھی بہت تھی۔ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، یہ آج کے جو حکمران ہیں یہ کیا بیچتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بھی محبت ہے، لیکن اس خزانے نے انہیں بچایا نہیں بچایا۔ وہ خزانے ہی ان کی تباہی کے بہانے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والخیل المسومۃ،
عالی شان گھوڑے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی سواری شاندار ہو. ہر انسان چاہتا ہے. اس وقت چونکہ گھوڑے سواری کے طور پر استعمال کی جاتے تھے. اعلیٰ نسل کے گھوڑے. لوگ گھوڑوں کے لیے دیکھنے کے لیے ان کی دوڑیں لگائی جاتی تھی، ان کو دوڑایا جاتا تھا، ان کی ریس لگائی جاتی تھی تاکہ ان کی نسل نکل کے سامنے آئے. ان کی اعلیٰ چیزیں، ان کی خوبصورتی، ان کی اہمیت، ان کا مقام لوگوں کو معلوم چلے کہ وہ نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ کے دین کی بات آتی تھی تو وہ گھوڑوں کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے. اللہ. سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے پاس بھی بڑی اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں. پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا باپ ہے. ان کے پاس کس اعلیٰ نسل کے اللہ نے گھوڑے عطا فرمائے ہوں گے. اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک دھیان اپنے گھوڑوں کی طرف چلا جاتا کہ جناب کیسے اللہ رب العالمین نے مجھے اعلیٰ نسل کے گھوڑے عطا فرمائے ہیں. اتنا سا خیال آتا ہے اور پھر فوراً اپنے آپ کو جھڑک کر اللہ کے سامنے لے آتے ہیں. آج ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی ذہنوں میں بھی خیالات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی دکان، کبھی مکان، کبھی یہ لو یار، کبھی اولاد، کبھی دوست، کبھی اسے یہ دینا ہے، اسے یہ لینا ہے. بلکہ جتنی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں بندے کو ایسی حالت عام میں یاد نہیں آتی. اور کتنی پرانی باتیں جو ہے نماز میں یاد آئی. اچھا یہ کام تو بھول ہی گیا ہے. تو انسان کو نماز کے اندر بھی شیطان پریشان کرتا ہے، خیالات بھٹکاتا ہے، وسوسے آتے ہیں. بلکہ بہت سے ساتھی تو نماز میں ہی اپنے سارے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آج اسے سامان لے لیا ہے اور اسے اتنا دینا ہے، بس یہاں سے جا کے یہ کام کرنا ہے. وہ ساری سیٹنگ نماز میں پلاننگ ہو رہی ہوتی. اللہ اکبر. اللہ. اخلاص محترم بھائیوں، نماز عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. اپنے سارے دنیاوی معاملات کو گھر جو مسجد کا دروازہ ہے اس کے باہر پھینک کے آئیے، چھوڑ کے آئیے کہ اللہ کے گھر میں پھر اللہ کی باتیں ہی اللہ کا تصور ہو، اللہ کے خیال ہو، اللہ کے دین کی باتیں ہوں. دنیاوی باتیں مساجد کے اندر اللہ کے گھر میں کرنا منع ہے. اگر کوئی کاروباری حوالے سے بھی بات کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی کاروبار میں برکت نہ دے. تو یہ سب مسجد سے باہر کی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے بعض حضرات ساتھی جو ہے وہ مسجد میں بھی اس سے بات نہیں آتے. وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وضو میں باتیں چل رہی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد کی بات ہے. ہاں کوئی ضروری بات ہے جو انتہائی ضروری ہے تو آپ اس انداز سے کریں کہ اس کی آواز کسی تیسرے بندے کو نہ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے طرف لے جائے تو اس سے میں نے بات کرنی ہے. وہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے، نماز سے فارغ ہوا ہے، اس نے سنتوں کے لیے نیت باندھی ہے اور یہاں پہ یہ اپنی باتوں میں لگ گیا ہے. اس چیز کا بہت بھائیوں خیال رکھنا چاہیے. جناب سلیمان علیہ السلام کا ہلکا سا دھیان اپنے گھوڑے کی طرف جاتا ہے، جھٹک کر اللہ کے حاضر ہو جاتے ہیں. کہا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. سلام پھیرا، سلام پھیر کے اپنے گھوڑوں کی طرف گئے، تلوار نکالی
تلوار نکالنے کے بعد ان کی ٹانگیں، گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، 1 کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی۔ روایت میں آتا ہے 500 گھوڑے تھے، 500 گھوڑے، ان 500 گھوڑوں کی ٹانگیں کٹوا دی جناب سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کے دین میں حائل ہو گئے، خلل انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ اکبر اللہ، چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ سیدہ میری آپی ماں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کھلونوں سے کھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، کیونکہ عمر بھی چھوٹی تھی۔ یہ بات تفصیلی معاملہ ہے کہ اس پر جایا جائے، بہر کھلونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی موجود ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ سیدہ عائشہ چلاتی ہے، وہ چلاتے چلاتے ان کو ہوا میں چلا رہی ہے، جس طرح تیرا میرا بچہ کوئی جہاز چلاتا ہے، جہاز کو زمین پہ چلاتے چلاتے بیچ میں ہوا میں لے جاتا ہے۔ گاڑی زمین پہ چلائے گا لیکن جہاز ہوا میں چلائے گا، اسے پتا ہے کہ گاڑی زمین پہ چلتی ہے اور یہ ہوائی جہاز یہ ہوا میں چلتا ہے، لیکن قربان جائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقاحت کے اوپر اپنے گھوڑے کو ہوا میں چلا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عائشہ کیا گھوڑے بھی ہوا میں چلتے ہیں؟ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گھوڑے بھی ہواؤں میں چلتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر لگائے ہوئے تھے اور پھر انہیں ہواؤں میں اڑایا جاتا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جو گھوڑے عطا کیے تھے ان گھوڑوں کے پر تھے اور وہ ہواؤں میں اڑتے تھے؟ ہے ایسی سواری کسی کے پاس؟ اور یہ انعام اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کو کیوں عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے بیچ میں حائل ہونے والی ان ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا، ان گھوڑوں کو ناقص بنا دیا تھا کہ جو اللہ کے دین میں حائل ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کی صدا سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، آپ نے ہمارے لیے اپنے گھوڑوں اعلیٰ نسل کی گھوڑوں کی ٹانگیں کٹوا دی ہیں، ہم آپ کے گھوڑے مزید اعلیٰ نسل کے بناتے کہ ان کے پر نکال دیں۔ اور جب وہ ہواؤں میں اڑتے تھے، اللہ اکبر اللہ، ایک نظارہ ہوتا تھا۔ یہ ہے محبت اللہ کے دین، دنیا کی محبت ہے یا اللہ کے دین کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی توڑی، وہ تو نوازنے پہ آئے تو نوازتا چلا جائے گا۔ فرمایا وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، جو پاؤں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، یہ بھی محبتیں اپنی جگہ پہ بڑی پیوست ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، خون بہا دیے جاتے ہیں، جھگڑے مول لے لیے جاتے ہیں، خاندانوں کو توڑ دیا جاتا ہے، بھائی بھائی کی شکل دیکھنے سے چلا جاتا ہے، میری زمین، میرا حصہ، میری کھیتی، میری جگہ، جنازے میں جانے چھوڑ دی جناب لوگوں۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی زیادہ محبت، وہ جھگڑے چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے درمیان ہوئے، ان کے بیچ میں ہوئے، ان کی بعد نسل میں ہوئے، ان کی اولاد میں ہوئے۔ پہلے بھی زمینیں تھیں، پہلے بھی فصلیں تھیں، پہلے بھی کھیتیاں، لیکن اللہ کا دین غالب تھا تو یہ چیزیں جگہ نہیں بنا سکی۔ آج ہماری اللہ کے دین سے محبت
ہم اپنے بال کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کے دین سے کس نوعیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کی محبت کیسی تھی، تابعین تبع تابعین کی محبت کیسی تھی، انبیاء کی محبت کیسی تھی، اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنے اموال سب کا سب اللہ کے راستے۔ جب انسان اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس کے آس پاس جمع کر دیتا ہے، اور جب ان چیزوں سے محبت کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اخلاص، محبت اللہ کے دین کی، تو اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتا ہے، شہرت بھی عطا فرماتا ہے، دولت بھی عطا فرماتا ہے، ہر چیز بھی اس کے قریب آتی چلے جاتی ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان بالآخر ختم ہو جائے گا، واللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی جگہ ہے، اور وہ جگہ اچھی کیوں نہ ہو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نزلا من غفور رحیم۔ اللہ اکبر۔ مہمان نوازی ہوگی اس کی، ان لوگوں کی کہ جن کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے ہوگی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور میزبان کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج تو میں کسی کے میزبان بنتے ہیں تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ سردیاں ہیں تو سردیوں کے تمام آئٹم، گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے تمام آئٹم۔ تیری میری بیٹی کی گھر میں شادی ہو تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے کہ آنے والا سیل ہو کے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دو ڈشیں، 20 ڈشیں، 40 ڈشیں۔ وہ میں نے ایک شادی سنی، بھائی نے بتایا کہ جناب اس میں 85 ڈشیں تھی۔ تو معمولی سی بات ہے آج کل 80-85 ڈشوں کا ہونا، اور بھی ضیاء بھی ایسی ہوتا ہے، ضائع بھی ایسی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ شادیاں تھیں جس میں 2 ہی کھانے ہوتے تھے صرف، ایک میٹھا ایک نمکین ہے، بس بریانی ہے، گلتی ہے، نمٹ جاتے تھے، کھانے والے بھی سیر ہو کے جاتے تھے، آرام سے معاملات سکون سے نمٹ جاتے تھے۔ جب سے ڈشیں زیادہ آ گئی ہیں لوگوں کے ذائقے بدل گئے ہیں۔ پہلے جانے والے جاتے ہوئے دعا دے کے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے، خوش رکھے، اس کی بچوں کے نصیب اچھا کرے۔ اور جب ڈشیں زیادہ آ گئی ہیں تو جانے والا جاتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب مرچ کم تھی، نمک کم تھا، بوٹی سخت تھی، فلاں چیز تھی، وہ ان چیزوں میں لگا ہوتا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے دعا دے، کہا دعا تو تب دوں گا جب کھانا ہضم ہوگا، کھانا ہی ہضم نہیں ہوا ہے، دعا کیسے دوں؟ 2 ہی کھانے ہوتے تھے۔ اپنی ڈشوں کو کم کیجیے، محبتوں کو پھیلائیے۔ فرمایا مہمان نوازی جنتوں میں کی جائے گی، اور میزبان خود رب کریم ہوگا۔ مہمان تو اور میں ہوں گے، ہم اور آپ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے جو اللہ کے گھر میں جمع ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی جنتوں میں جمع فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ۔